ہماری سیلری کم ہو گئی، وداؤٹ پے ہو گئے، ہماری دکان نہیں کھل رہی ہے، اب روزی کہاں سے آئے گی؟ کیسے ہمارے بچوں کا پیٹ پردہ ہوگا؟ کیسے ہم شادی کریں گے اپنے بچے اور بچیوں کی وغیرہ وغیرہ؟ اور رات دن شیطان آ کر کے ہم کو اور ہلکان کرتا ہے۔ ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس آزمائش سے ایک نہ ایک دن ہم کو نکالے گا۔ قرآن مجید میں روزی کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے، اتنی عظیم بات اس انداز سے اور دوسری جگہوں پر نہیں کہی گئی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العزت رزاق ہے، ذو القوہ ہے، قوت والا ہے، اس کی روزی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، المتین ہے، عظیم ہے، سخت ہے، اس کے جو فیصلے ہیں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین میں جتنے بھی ذی روح چل رہے ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو روزی تم کو مل رہی ہے لکھی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج کر کے کہتا ہے روح پھونک دو اور یہ لکھ دو کہ اس کو موت کب آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھو اس کو روزی کہاں سے ملے گی۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ وہ روزی جو طے ہے اس کو حلال لیتے ہیں کہ حرام لیتے ہیں، اس کی ہم تمام کو گنجائش دی گئی ہے، لیکن روزی تو مل کے رہے گی۔ دوستو اور ساتھیو، یہ جو عبادت ہے اور یہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم تمام کو اللہ رب العزت کے یہاں سرخرو کرنے والی ہیں۔ فرمایا روزی کہاں مانگتے ہو؟ کمپنیوں کے پاس مانگتے ہو، زور بازو سے مانگتے ہو، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہوا ہے یہ مجھ کو۔ روزی تم اپنے کوالیفیکیشن کی وجہ سے چاہ رہے ہو، تم اپنی کمپنی کی وجہ سے چاہ رہے ہو، اپنی صلاحیتوں ایبلٹیز اور کوالٹیز کی وجہ سے چاہ رہے ہو، نہیں، روزی تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ جو پرستش کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے اور دوسری اور چیزوں کے، دیکھیے دیوی دیوتا ہی صرف نہیں ہوتے معبود، بلکہ آدمی جس کو بڑا سمجھ لے، اپنا جس کو آقا سمجھ لے، جس کو وہ سمجھ لے کہ روزی میری ان کے پاس ہے، وہ بھی دیوی دیوتا بن جاتے ہیں، ان کے پاس روزی نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، واعبدوہ واشکروا لہ، یہ دو باتیں اور کہی گئی ہیں اس آیت میں۔ واعبدوہ، تم اس کی عبادت و بندگی کرو، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی طرف تم کو لوٹا دو۔ روزی جس کے پاس ہے اس سے بنتی مانگیے، اس کی طرف یکسو ہوئیے، حالات اس سے اچھا کر دے گا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہارے لیے حالات جو بنے ہیں یہ تم کو خراب لگ رہے ہو سکتا ہے اس کے اندر سے اللہ رب العزت خیر کثیر برآمد کر دے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ فرما گیا توکل اور تقوی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تمہاری روزیوں میں کثرت سے اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے ایسی جگہوں سے روزی کا انتظام کرے گا جہاں سے تم کو گمان تک نہیں ہے۔ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا اللہ رب العزت سنکٹ سے نکلنے کا ایگزٹ ڈور پیدا کر دے گا، ایگزٹ پوائنٹ پیدا کر دے گا، یہاں سے تم کو نکل جانا ہے، سنکٹ ہے، حالات ہے، گھٹا ٹوپ ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، یہ ہے کھڑکی جہاں سے تمہیں نکلنا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا اللہ رب العزت اس سے لیے نکلنے کا دروازہ پیدا کر دے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو روزی اس جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک دروازہ بند ہے تو 10 دروازے کھلیں گے، آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ روزی کہاں سے مجھے مل رہی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے سامان فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پر توکل کرے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ تقوی کی بات کہی گئی ہے، یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی بات کی گئی ہے۔ آدمی ہاتھ پیر مارے، ضروری ہے محنت کرے، محنت کرے، مشقت کرے، ہاتھ پیر مارے، کوششیں کریں، یہ سب ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کھوٹا نہ چھوڑے، اس کی طرف یکسو رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها، کوئی انسان اس وقت تک اسے اللہ رب العزت کی طرف سے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ روزی مکمل نہ کر لے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور ذرا محنت اور مشقت کے ساتھ روزی تلاش کرنے میں تم کوشش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ محنت کرتے ہوئے جا رہا تھا، دوڑ دھوپ کے آثار نظر آ رہے تھے اس کے اوپر۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دوڑ دھوپ اگر فی سبیل اللہ ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، اگر وہ ان کان یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اس کی دوڑ دھوپ رزق کے حصول کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کر رہا ہے اس کے لیے ہے تو یہ فی سبیل اللہ۔ کہا وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ وَلَدَيْنِ شَيْخَيْنِ
اگر وہ اپنے بوڑھے ان کان یسعى علی ابوین شیخین کبیرین، اگر وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے فکر مند ہے، ان کی روزی روٹی کے لیے دوڑ رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعُفُّهَا، اگر وہ اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور اس سے مطلب یہ ہے کہ میں دو پیسہ پا جاؤں گا تو عزت اور خودداری کی زندگی میں گزاروں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو یہ بھی فی سبیل اللہ۔ وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اگر وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے مال و اسباب کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، مباحات کے لیے، فخر جتانے کے لیے، تو وہ شیطان کے راستے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کے لیے، ہمارے جو وہ حقوق جو ہمارے اوپر ہیں اس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کریں گے تو یہ فی سبیل اللہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ دیکھیے موت گھات میں لگی ہوئی ہے، کبھی بھی موت ہمیں پکڑ لے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرزق اشد طلبا من العدل من اجلی، یہ جو روزی ہے نا موت کے مقابلے میں بندے کو زیادہ تلاش کرنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت تو بندے کو کہیں بھی ہو تلاش کر لے گی، ملک الموت پہنچ جائے گا وہاں، لیکن کہا کہ روزی موت کے مقابلے میں زیادہ بندے کو تلاش کرتی ہے اور روزی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوست اور ساتھیوں، ہم تمام کو شکر کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ کروڑوں انسانوں سے اللہ رب العزت نے ہم کو بہتر رکھا ہے۔ کسی کو صبح کی روٹی نہیں ملتی، کسی کو شام کی روٹی نہیں ملتی، دوا کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس اس زمین پر، حالات بہت خراب ہیں۔ شکر کا جذبہ رکھتے ہوئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کا جذبہ پیدا کرو کہ میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وہ لوگ جن کے لیے آج آزمائش زیادہ ہے اور روزی کے دروازے تھوڑا بند ہو چکے ہیں بظاہر، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔